وزیر اعظم ابوالقاسم کی قیام گاہ پر ہاشم کی بے بسی اور بے چارگی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے متعدد بار محل سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں اور نوکروں کے طرز عمل نے اس پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہیں۔ وہ انہیں دھمکیاں اور گالیاں دے چکا تھا اور طیش میں آ کر ایک ملازم کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ سلطان ابو عبداللہ اور وزیر ابوالقاسم کو غدار اور ملت فروش کہہ چکا تھا، لیکن محل کے ملازم اور پہرے دار اس کے سب و شتم اور غم و غصے سے قطعاً بے نیاز تھے۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آتے، لیکن کمرے کے دروازے پر ننگی تلواروں کا پہرا ہٹانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ پہرے داروں کے پاس اس کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب تھا: وزیر اعظم آپ کو یہاں ٹھہرانے کا حکم دے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا باہر نکلنا خطرناک ہے، اس لیے میری واپسی تک آپ کو روکا جائے۔ اب اگر آپ باہر نکل جائیں اور راستے میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہماری کھالیں کھچوا دیں گے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، لیکن ہمیں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر آپ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو آپ کو گرفتار کرنے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ ہاشم نے وزیر اعظم کے گھر کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے سردی کا بہانہ کر کے باہر دھوپ میں بیٹھنے کی خواہش کی تو مسلح آدمی اسے صحن میں لے گیا۔ قریباً ایک ساتھ وہ آنکھیں بند کیے دھوپ میں بے سود بیٹھا رہا اور پھر اچانک اٹھ کر صحن کی طرف بڑھا، لیکن وہ 150 سے 50 قدم دور تھا کہ پہرے داروں نے اسے بھاگ کر گھیر لیا اور زبردستی ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب وہ ایک بھوکے جانور کی طرح اس کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہاشم یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ غرناطہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آنے جانے والے قدموں کی آہٹ سن کر انہیں آوازیں دی، لیکن وہ اس سے بے نیاز۔ رنج و غم سے نڈھال ہو کر اس نے اپنے آپ کو ایک بستر پر گرا دیا۔ رات ایک پہر گزر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک افسر اور 2 ملازم کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نوکر نے مشل کی لو سے کمرے کا چراغ جلایا۔ ہاشم نے ملتجی ہو کر کہا: خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ میں کب تک تمہاری قید میں ہوں؟ شہر میں کیا ہو رہا ہے اور ابوالقاسم کہاں ہے؟ افسر نے جواب دیا: شہر میں بد امنی بلکہ بغاوت کا خطرہ ہے اور وزیر اعظم اپنے دوستوں کو اس افراتفری سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ شہر کی فضا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کھانا منگوایا جائے۔ ہاشم نے دل ملا کر کہا: کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے زہر مہیا کر دو؟ معاف کیجیے، ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، افسر نے مڑتے ہوئے کہا۔ ہاشم چلایا: خدا کے لیے ٹھہریے۔ وہ رک کر ہاشم کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاشم نے قدرے توقف کے بعد کہا: میں حامد بن زہرہ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابوالقاسم اس کی گرفتاری یا قتل کرنے کا حکم دے چکے ہیں؟ افسر نے جواب دیا: وزیر اعظم کو اس کے متعلق کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معاملہ ان لاکھوں انسانوں کے ساتھ ہے جو غرناطہ میں امن چاہتے ہیں، اور اس سے نجات حاصل کرنا ان لوگوں کا اولین فریضہ ہے جن کے بھائی، عزیز اور دوست یرغمال کے طور پر دشمن کے پاس قید ہیں۔ میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے بھی یرغمال بنائے جا چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے غرناطہ کو اس کے شر سے بچانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہاشم نے کرب کی حالت میں چلا کر کہا: میں اس شرمناک سازش سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ کسی برائی سے کنارہ کش ہونے، کسی گناہ سے توبہ کرنے یا غلط راستے کی بجائے صحیح راستہ اختیار کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور ابوالقاسم مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔
اگر آپ کے خیال میں صحیح راستہ یہ ہے کہ غرناطہ کو پھر ایک بار جنگ کی آگ میں جھونک دیا جائے تو اہل غرناطہ کو ایک ایسے آدمی کے شر سے محفوظ رکھنا ہماری پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کی باتوں سے آپ جیسے سنجیدہ لوگ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حامد بن زہرہ کا سحر بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر افسر اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل گئے اور ہاشم دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ ہاشم نے سلطنت غرناطہ کے مستقبل سے مایوس ہو جانے کے بعد ابو القاسم سے تعاون کیا تھا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ حامد بن زہرہ یا تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے یا غرناطہ کے حالات سے اس قدر بددل اور بیرونی اعانت کے متعلق اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ اس نے واپس آنا پسند نہیں کیا۔ لیکن گزشتہ رات حامد بن زہرہ سے غیر متوقع ملاقات کی امیدوں سے بجھتے ہوئے چراغ دوبارہ روشن کر دیے تھے۔ حامد بن زہرہ نے کہا تھا اگر اہل غرناطہ صرف چند ماہ اور دشمن کو دارالحکومت کے باہر روک سکے تو ترک انہیں مایوس نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ غلامی پر رضامند ہو گئے تو باہر سے کوئی طاقت ان کے سیاسی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ جب ہاشم حامد بن زہرہ کو غرناطہ جانے سے روکنے کے لیے وہاں کی باشندوں کی مایوسی اور بے بسی کا نقشہ کھینچ رہا تھا تو اس کے ذہن پر یہ خوف سوار تھا کہ اگر وہ عوام کو مشتعل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ دوبارہ چھڑ گئی تو اسے فتح و شکست سے بے پرواہ ہو کر اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو یرغمال کے طور پر فرڈینینڈ کے حوالے کیا جا چکا ہے وہ دشمن کے انتقام کا پہلا نشانہ بنیں گے۔ اولاد کی محبت نے اسے ابو القاسم کے پاس جانے پر مجبور کر دیا تھا، تاہم اس سے التجا کرتے ہوئے بھی وہ اپنے ضمیر کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ اگر حامد بن زہرہ اہل غرناطہ کی غیرت بیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میرے بیٹے دشمن کے قبضے سے نکل آئے تو میں انہیں آزادی کا پرچم بلند کرنے والوں کی اگلی صف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم کے طرز عمل نے اس کے اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے ایک تازیانے کا کام کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا حامد بن زہرہ اس وقت آیا ہے جبکہ قوم زہر کا پیالہ حلق سے اتار چکی ہے، کاش وہ ہفتے پہلے آ جاتا اور ہم قوم کے قاتلوں سے اپنا مستقبل وابستہ کرنے کی ذلت سے بچ جاتے۔ کیا میرے لیے حامد بن زہرہ کی رفاقت میں مرنا ابو القاسم اور ابو عبداللہ جیسے ملت فروشوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر نہیں تھا؟ عمیر یقیناً اس بات سے خوش ہوگا کہ ابو عبداللہ اور ابو القاسم کی خوشنودی حاصل کر کے ہم نے اپنے خاندان کو مستقبل کے خطرات سے بچا لیا ہے۔ ان کی بدولت فرڈینینڈ ہمیں بہتر سلوک کا مستحق سمجھے گا اور سلمہ بھی اپنے دونوں بیٹوں کی رہائی کے بعد خوش ہو جائے گی۔ لیکن اگر حامد بن زہرہ کے خدشات درست ثابت ہوئے اور نصرانیوں نے اہل غرناطہ کے ساتھ وہی وحشیانہ سلوک کیا جو اس سے قبل وہ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے مسلمانوں کے ساتھ کر چکے ہیں تو آئندہ نسلیں میرے متعلق کیا کہیں گی؟ میں ابو القاسم کے پاس کیوں آیا؟ مجھے حامد بن زہرہ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے غلامی کی زندگی کے بجائے آزادی کی موت کی تمنا کیوں نہ کی؟ کاش میں انہیں فرڈینینڈ کی قید میں جانے سے روک سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاشم تھوڑی دیر کے لیے کرسی پر بیٹھ جاتا اور پھر اضطراب کی حالت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک پہرے دار نشل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا وزیر سلطنت نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ آرام کر رہے ہوں تو آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہاشم خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور کچھ کہے بغیر پہرے دار کے ساتھ چل پڑا۔ چند منٹوں کے بعد وہ ملاقات کے کمرے میں ابو القاسم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا اور ہاتھ سے خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
تشریف رکھیے۔ ہاشم بادل ناخواستہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند ثانیے وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ابوالقاسم نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری غیر حاضری میں تکلیف ہوئی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ کو باہر نہ جانے دیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اگر ایک بار جنگ کے حامیوں کے نرغے میں آ گئے تو آپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ کوئی عقل مند آدمی اپنے دوستوں سے محروم ہونا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں آپ کو یہاں روکنے کی کوشش نہ کرتا تو شاید آج الحمرا کے دروازے پر مظاہروں کرنے والوں کے سامنے میرے خلاف نعرے لگانے والے ہجوم میں آپ کی آواز سب سے بلند ہوتی۔ ہاشم نے جواب دیا، اگر میں اہل غرناطہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی دیکھتا تو حامد بن زہرہ کو یہاں آنے سے منع کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتا۔ پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ فرڈینینڈ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر آپ کو نعروں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ان بے بس انسانوں کا آخری احتجاج ہے جو تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ غرناطہ کے گلی کوچوں میں بہت جلد قبرستانوں کے سناٹے چھا جائیں گے۔ ابوالقاسم نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ باہر نکلنے کے لیے سخت بے چین تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے حامد بن زہرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن یہاں کوئی مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے بعد شہر سے نکل گیا اور ہم نے اس کا راستہ روکنے بھی کوشش نہیں کی۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پہاڑی علاقوں کا دورہ کرے گا اور قبائل کو منظم کرنے کے بعد رضاکاروں کے دستے غرناطہ بھیجنا شروع کر دے گا۔ ہاشم نے کہا، جو قبائل مایوس ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے پرجوش تقریریں کافی نہیں ہوں گی، اور جو ابھی تک برسرے پیکار ہیں وہ اہل غرناطہ پر اعتماد کرنے کی بجائے پہاڑوں اور چٹانوں میں دشمن کا انتظار کرنا بہتر سمجھیں گے، جہاں ایک تیر 100 آدمیوں کا راستہ روک سکتا ہے۔ متار کا جنگ کے بعد وہ ہم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ حامد بن زہرہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ترک اور بربر بلا تاخیر ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ وہ ترکوں کے جنگی بیڑی کی آمد کے متعلق پر امید ہے، لیکن مجھے یہ اطمینان نہیں دلا سکا کہ متار کا جنگ کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ابوالقاسم نے کہا، حامد بن زہرہ اہل غرناطہ کو بھی کوئی تسلی بخش پیغام نہ دے سکا، تاہم اس نے شہر کی ایک بڑی تعداد کو جنگ شروع کرنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ ممکن ہے بعض قبائل بھی اس کی باتوں میں آ جائیں اور وہ جنگ کی آگ بھڑکا کر دشمن کو قتل و غارت کا ایک اور موقع فراہم کر دیں۔ اس کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں دشمن سے الجھ پڑیں۔ اسے قوم کے 400 بیٹوں کی کوئی پرواہ نہیں جنہوں نے غرناطہ کو تباہی سے بچانے کے لیے دشمن کو یرغمال بننا قبول کر لیا ہے۔ اس کے لیے یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جب قبائل غرناطہ کا رخ کریں گے تو دشمن کو دوبارہ شہر کی ناکہ بندی میں دیر نہیں لگے گی۔ ہاشم نے کہا، آپ نے ان تمام خدشات کے باوجود اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ابوالقاسم نے جواب دیا، اسے روکنا تنہا میرا ہی مسئلہ نہیں، میں غرناطہ میں ہزاروں ایسے افراد ہیں جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے نتائج سوچ سکتے ہیں۔ ہاشم چند ثانیے ابوالقاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود ہی آپ کی ساری پریشانی دور کر دی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ غرناطہ کے اندر اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن غرناطہ کے باہر اس کی حفاظت کے سلسلہ میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ ابوالقاسم، آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ابوالقاسم نے جواب دیا،
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ براہ راست ان لوگوں سے گفتگو کر لیں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ابو القاسم نے تالی بجاتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ہاشم چند ثانیے اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر برابر کے کمرے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر اور عتبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو القاسم نے کہا، عمر، تمہارے والد حامد بن زہرہ کے متعلق پریشان تھے، تم انہیں تسلی دے سکتے ہو؟ عمیر نے باپ کی طرف دیکھا۔ ابو القاسم نے جواب دیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ براہ راست ان لوگوں سے گفتگو کر لیں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ابو القاسم نے تالی بجاتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ہاشم چند ثانیے اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر برابر کے کمرے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر اور عتبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو القاسم نے کہا، عمر، تمہارے والد حامد بن زہرہ کے متعلق پریشان تھے، تم انہیں تسلی دے سکتے ہو؟ عمیر نے باپ کی طرف دیکھا لیکن اسے زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ عتبہ نے آگے بڑھ کر کہا، جناب، عمیر کے بھائیوں کے متعلق آپ کی پریشانی دور ہو جانی چاہیے۔ حامد بن زہرہ نے غرناطہ میں جو آگ بھڑکائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بجھ چکی ہے۔ اب لوگ ان جنونیوں کی باتیں نہیں سنیں گے جو اس عظیم شہر کو قبرستان بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی قبائل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاشم نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم اسے قتل کر چکے ہو؟ عتبہ جواب دینے کی بجائے ابو القاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاشم کے کرب کی حالت میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوری قوت سے چلایا، عمیر، میں تم سے پوچھتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم اس سازش میں شریک تو نہیں تھے؟ تمہارے ہاتھ حامد بن زہرہ کے خون سے داغدار تو نہیں ہوئے؟ میں موت سے پہلے یہ سننا چاہتا ہوں کہ غلامی کی ذلت اور رسوائی قبول کر لینے کے باوجود میرے خاندان نے قوم کے خلاف اس آخری گناہ میں حصہ نہیں لیا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ ابو القاسم نے کہا، ہاشم، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ اگر تم حامد بن زہرہ کے دوست تھے تو ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کا کبھی یقین نہیں آئے گا کہ تم ایک سرپھرے آدمی کے جذبات کی تسکین کے لیے غرناطہ کی مزید تباہی گوارا کر چکے ہو۔ تم اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اہل غرناطہ کا جوش و خروش نعروں اور مظاہروں سے آگے نہیں بڑھے گا، اور جو باہر کے قبائل میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بددل اور مایوس ہو چکے ہیں، اور چند سرپھرے جو ابھی تک برسرے پیکار ہیں، اب اہل غرناطہ کی مدد کے لیے اپنی پناہ گاہوں سے باہر آنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک محدود علاقے میں مقامی نوعیت کی لڑائیاں فرڈینینڈ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اندلس کے زرخیز علاقوں، اہم شاہراہوں اور بندرگاہوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آخری ضرب لگانے کے لیے اطمینان سے موزوں وقت کا انتظار کر سکتا ہے۔ جب ان سرپھروں کے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا ہوگا تو اس کی افواج کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر ان دروں اور گھاٹیوں میں پھیل جائیں گی جنہیں یہ لوگ ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ حامد بن زہرہ نے اچانک یہ خطرہ پیدا کر دیا تھا کہ امن پسند قبائل بھی اثر نو جنگ کی آگ میں کود پڑیں اور فرڈینینڈ اس انتقامی کارروائی پر مجبور ہو جائے جس کے خوف سے ہم متارکہ جنگ کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ ہاشم، تم اپنے لڑکوں کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہو، لیکن دوسروں کے بیٹوں اور بھائیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں رکھتے۔ تم لاکھوں انسانوں سے
اس شکست اور بے بسی اور مایوسی کے باوجود زندہ رہنے کا حق نہیں چھین سکتے۔ عمیر نے صرف زندہ رہنے کی خواہش کے عملی اظہار کے سوا کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاشم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ان لاکھوں انسانوں کی شکست، بے بسی اور مایوسی ان غداروں کی سازشوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہمارے ماضی کی ساری عظمتیں اپنے پاؤں تلے روٹ ڈالی ہیں اور مستقبل کی امیدوں کے سارے چراغ بجھا دیے تھے۔ حامد بن زہرہ قوم کے سامنے ان عیاش، بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی دعوت لے کر آیا تھا، جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ ابو القاسم، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک سرفرا تھا اور ان حالات میں اس سے کسی معجزے کی توقع ایک دیوانگی تھی، لیکن تم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ اب قوم ذلت کی زندگی پر رضامند ہو چکی ہے۔ اس لیے حامد بن زہرہ کو عزت کا راستہ دکھانے کا کوئی حق نہ تھا، اور چونکہ لاکھوں انسان ظلم اور وحشیت کے خلاف لڑنے کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ عظیم انسان واجب القتل تھا جسے اس حق سے دستبردار ہونا پسند نہ تھا۔ چونکہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اس لیے آزادی کی زندگی یا غیرت کی موت کا راستہ دکھانے والے مجرم ہیں۔ حامد بن زہرہ ان نیک تینن لوگوں کی ضمیر کی آواز تھا جنہیں بدترین مسائل میں بھی اللہ کی رحمت مایوس نہیں کرتی۔ اگر ہم اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے اور اس سے یہ کہتے کہ ہم دشمن کی غلامی پر رضامند ہو چکے ہیں اور صرف زندہ رہنے کے لیے ہر ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دنیا ہمیں بزدل اور بے غیرت ہونے کا طعنہ دیتی رہی۔ پھر بھی ہم اس امید پر زندہ رہتے کہ موجودہ دور کے اندھیرے دائمی نہیں ہیں، ہمیں دوبارہ اٹھنے اور سنبھلنے کے لیے موزوں حالات کا انتظار رہتا۔ ہم مایوسی کے اندھیروں میں ان رہنماؤں کا انتظار کرتے جو بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے روشنی کا مینار بن جاتے اور جن کی آواز سے مردہ رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی۔ اگر حامد بن زہرہ کو اپنے مقاصد میں کوئی کامیابی نہ ہوتی تو یہ امید باقی رہتی کہ اس سے بہتر دیکھنے اور سمجھنے والے اس سے زیادہ عزم و یقین کے ساتھ ابھریں گے اور ہماری آئندہ نسلیں ان کے ضمیر کی روشنی اور بقا اور سلامتی کے راستے دیکھے گی۔ لیکن حامد بن زہرہ کا قتل اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے دائمی اندھیروں کے ساتھ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنی آئندہ نسل کے مستقبل کا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اب اس ظلمت کدہ میں کبھی روشنی نہیں ہوگی، ہم اس تاریک رات کے مسافر ہوں گے جس کا دامن مہو انجم کی ضیاء پاشیوں سے خالی ہوگا۔ اب کوئی سرپھرا حامد بن زہرہ کے نقش قدم پر چلنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ اس بد نصیب قوم کے رگوں میں زندگی کے خون کا آخری قطرہ تھا، اور جس زمین سے یہ خون گرا ہے وہ شاید قیامت تک ہماری بے حسی کا ماتم کرتی رہے گی۔ ابو القاسم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ہاشم، غرناطہ کو مزید تباہی سے بچانا کوئی جرم تھا تو اس کی ذمہ داری تنے تنہا میری ذات پر نہیں۔ تم نے خود اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ ہم دوبارہ جنگ شروع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے اگر حامد بن زہرہ واپس آ گیا تو بھی اسے اشتعال انگیزی کا موقع دینا ایک غلطی ہوگی۔ تم نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ تم قبائل کو اس کا ساتھ دینے سے منع کرو گے۔ اب تم صرف اس خوف سے اپنا موقف تبدیل کر رہے ہو کہ تمہیں لوگوں کے سامنے رسوائی کا ڈر ہے، لیکن میرے خلاف زبان کھولنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لو کہ تمہارا بیٹا براہ راست اس جرم میں حصہ دار بن چکا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ 2 دن کے لیے لوگوں کو میرے خلاف مشتعل کر سکو گے، لیکن وہ با اثر لوگ جن کے بیٹے دشمن کے پاس یرغمال ہیں تمہاری تائید نہیں کریں گے، وہ تمہیں شاید زبان کھولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں، غرناطہ کے وہ خطیب اور مفتی جن کی آواز عوام پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے میرا ساتھ دیں گے۔ ہاشم نے شکست خوردہ ہو کر جواب دیا،
اگر میں عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاتا تو سب سے پہلے اپنی بے غیرتی اور بزدلی کا اعتراف کرتا۔ اگر میں چپ رہوں گا تو تمہارے خوف سے نہیں بلکہ اپنی شرم اور ندامت کے باعث خاموش رہوں گا۔ لیکن اگر تم گواہ رہو کہ میں حامد بن زہرہ کے قتل کی سازش میں حصہ دار نہیں ہوں۔ ابو القاسم چند ثانیے غصے اور اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب تک صرف چند آدمیوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے غرناطہ کو اس کے شر سے بچا لیا ہے، اور اگر تم اپنی زبان بند رکھ سکو تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا بیٹا بھی اس کے قتل کی سازش میں شریک ہے۔ کسی کو یہ گواہی دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ تم نے قبائل کو پرامن رکھنے کا ذمہ لیا تھا۔ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھ پر ذمہ داری ڈال کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کل تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور تم یہ محسوس کرو گے کہ ہم اپنے ضمیر کی چیخوں کے باوجود زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا کم صدمہ نہیں کہ حامد بن زہرہ قتل ہو چکا ہے، لیکن میں اس سلطنت کا وزیر ہوں جس کے عوام اپنے خون سے آزادی کے چراغ جلانے کی بجائے صرف بے بسی کے آنسوؤں سے زندگی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس قبرستان کا محافظ منتخب کیا گیا ہے جس کے مکین کسی زندہ آدمی کی چیخ و پکار سننا پسند نہیں کرتے۔ تم خود یہ تسلیم کر چکے ہو کہ اسے غرناطہ آنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اہل غرناطہ سے مایوس ہو چکے تھے اور نئی جنگ کے آلام و مصائب سے بچنا چاہتے تھے؟ تمہیں اس وقت میرے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ 2 دن بعد جب تم البسین کے چوراہے میں لوگوں کی باتیں سنو گے تو تمہیں حامد بن زہرہ کی یاد پریشان نہیں کرے گی۔ ابو القاسم نے تالی بجائی۔ ایک مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ابو القاسم نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔ ہاشم چند ثانیے غصے اور ندامت کی حالت میں ابو القاسم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، اگر میں آپ کی قید میں ہوں تو مجھے اجازت دیجیے۔ ابو القاسم نے جواب دیا، لوگ اپنے قیدیوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت بحث نہیں کرتے۔ اگر میں تمہارا دشمن بھی ہوتا تو تمہیں اس وقت رخصت کرنا پسند نہ کرتا۔ تم صبح تک آرام کرو۔ اس وقت غرناطہ کی فضا ٹھیک نہیں۔ ابھی حامد بن زہرہ کے طرفدار کافی چوکس ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہی تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے۔ حکومت کے حامیوں کا معاملہ تم سے مختلف ہے۔ وہ اس جگہ ان کی آمد و رفت کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، لیکن تم حامد بن زہرہ کے پرانے دوست اور ساتھی ہو۔ اگر اس وقت انہوں نے تمہیں میرے مکان سے نکلتے دیکھا تو ان کے دل میں کئی شکوک پیدا ہوں گے۔ تم باقی رات یہاں آرام کرو۔ ہاشم نوکر کے ساتھ چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اچانک رک گیا اور مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، عمیر تم میرے ساتھ آؤ۔ عمیر تنہائی میں اپنے باپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے ابو القاسم کی طرف دیکھا اور ابو القاسم نے اس کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، عمیر کو تھوڑی دیر میرے پاس رہنے دیجئے، میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم چند ثانیے کرب کی حالت میں عمیر کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک باہر نکل گیا۔